کل ہی ہماری گلی سے ہمارے محلے سے مولا کا گزر ہوا ہے، اور آپ علیہ السلام نے ہمیں کہیں گلی کے کونے پر بیٹھا دیکھا ہے، کہیں چبوتروں پہ بیٹھا دیکھا ہے، کہیں کسی کو کرکٹ کھیلتے ہوئے، کسی کو فٹ بال کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ السلام علیکم۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 370 میں فرماتے ہیں، مولا علی علیہ السلام جب بھی ممبر پر رونق افروز ہوتے تو ایسا اتفاق کم ہوتا تھا کہ خطبہ سے پہلے یہ کلمات نہ فرمائیں۔ آپ علیہ السلام کا یہ فرمان پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے کل ہی ہماری گلی سے ہمارے محلے سے مولا کا گزر ہوا ہے، اور آپ علیہ السلام نے ہمیں کہیں گلی کے کونے پر بیٹھا دیکھا ہے، کہیں چبوتروں پہ بیٹھا دیکھا ہے، کہیں کسی کو کرکٹ کھیلتے ہوئے، کسی کو فٹ بال کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ کوئی گھروں میں ایسا ہے کہ جو ٹی وی پر ڈرامے دیکھ رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے۔ کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مولا نے دیکھ لیا ہو کہ ہر شخص کیا کر رہا ہے، کس طرح سے وہ اپنے زندگی کو ضائع کر رہا ہے۔ خوش گپیوں میں لگا ہوا ہے، کوئی بیٹھا لوڈو کھیل رہا ہے تو کوئی کیرم کھیل رہا ہے۔ بہت سارے کھیل کود میں سب لوگ اپنے آپ کو مشغول کیے ہوئے ہیں، بے فکر ہیں، انہیں کل کی کوئی فکر نہیں ہے، انہیں آج کی کوئی فکر نہیں، انہیں اپنی کوئی فکر نہیں ہے، انہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور پھر ایسا لگتا ہے کہ مولا کسی مسجد میں گئے ہیں اور نماز کی جماعت کرانے سے پہلے وہ ممبر افروز ہوتے ہیں اور لوگوں سے یہ بیان فرماتے ہیں، اور جو عموماً وہ اپنی زندگی میں کسی بھی خطبے سے پہلے جب ممبر پر بیٹھتے تھے تو بات کرنے سے پہلے، خطاب دینے سے پہلے یہ الفاظ ضرور بیان کرتے تھے، اے لوگو اللہ سے ڈرو، کیونکہ کوئی شخص بیکار پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ کھیل کود میں پڑ جائے، اور نہ اسے بے قید و بند چھوڑ دیا گیا ہے کہ بے ہودگیاں کرنے لگے، اور یہ دنیا جو اس کے لیے آراستہ و پیراستہ ہے اس آخرت کا عوض نہیں ہو سکتی جس کو اس کی غلط نگاہ نے بری صورت میں پیش کیا ہے۔ وہ فریب خوردہ جو اپنی بلند ہمتی سے دنیا حاصل کرنے میں کامیاب ہو اس دوسرے شخص کے مانند نہیں ہو سکتا جس نے تھوڑا بہت آخرت کا حصہ حاصل کر لیا ہو۔ یعنی مولا کو کھیل کود میں پڑھنا، اپنے وقت کو ضائع کرنا ہرگز پسند نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ تم کرکٹ کھیلنا شروع کر دو، تم گیم کھیلنا شروع کر دو، اپنی زندگی کو ضائع کرو، ادھر کی باتیں ادھر کرتے رہو، بلا وجہ گلی کے کونوں پر ادھر ادھر چبوتروں پر بیٹھے رہو، اپنے وقت کو ضائع کرو، تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم ڈراموں میں اور فلموں میں جو اپنا وقت ضائع کرتے ہو، ناچ گانے میں اور اس طریقے کی بیہودہ باتوں میں جو اپنا وقت ضائع کرتے ہو، اس بیہودگیوں کے لیے اپنی زندگی برباد کرتے ہو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی بھی یہ جو دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، یہ دنیا جو تمہارے سامنے خوبصورت کر کے پیش کی گئی ہے، یہ اتنی خوبصورت ہرگز نہیں ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کو دے دیا جائے اور دنیا کی خوشیوں اور خواہشات کو حاصل کر لیا جائے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو آخرت کے لیے تھوڑا سا کما لیتا ہے، جو زندگی میں اس بات کی فکر کرتا ہے کہ اسے آخرت میں جانا ہے، اس کے لیے وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، کچھ اس آخرت کے لیے اکٹھا کر لیتا ہے، اس شخص سے زیادہ کبھی بھی وہ شخص کامیاب نہیں ہے جو اس دنیا کی کامیابیاں اور خواہشات اور پیسہ اور مال اور دولت کو اکٹھا کر لیتا ہے اور اپنے وقت کو اس طرح سے ضائع کرتا ہے۔ وہ شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہے۔ کوشش کیجئے، مولا کے اس فرمان کو محسوس کیجئے، اپنی زندگی میں دیکھیے کہ ہم آخرت کے بارے میں کس قدر فکر مند ہیں، اور ہم کس طرح سے اپنی زندگی کی جو یہ سانسیں ہیں ان کو کیسے برباد کر رہے ہیں، کیسے ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں ہرگز اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، ہمیں اس پروردگار کی اطاعت کے لیے، اس کی اتباع کے لیے، اس کی مخلوق کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اپنے پیدا کیے جانے کی وجہ کو سمجھیے اور آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے جانے کی تیاری کیجیے۔ شکریہ۔